تو تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس سے بھی خطرناک چیز میں نے ایک چیز کو تیار کیا ہے، اس سے بھی خطرناک چیز کو میں نے ایک چیز کو تیار کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے بھائی میرے بھائی؟ وہ چیز موت ہے، وہ چیز موت ہے۔ موت ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو جہنم سے بھی خطرناک ہے۔ میرے بھائی غور کرنے کی بات ہے، ابھی بھی میرے بھائی ایمان لے آؤ، ایمان کے طریقے پہ آ جاؤ، دین والے بن جاؤ، اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائی کامیابی تو آپ کی قدم چومے گی، بھائی کامیابی کے راستے پہ آ جاؤ۔ میرے بھائی اب آدم علیہ السلام کو زمین پر اس لیے بھیجا گیا تھا اس طریقے کو اپنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کو اس لیے یہ زمین پر بھیجایا گیا تھا۔ میرے بھائی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں یہاں پر سب انسان مسلمان ہی تو ہے، غیر مسلم تو یہاں نہیں ہے، میرے غیر بھائی تو نہیں ہے۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی مہینے کی بھی تاریخ کو یاد رکھنا ایک فرض کفایہ ہے، یہ فرض ہے میرے بھائی۔ اس کا بھی تاریخ کا لوگ کو انگریزی تاریخ یاد ہے، انگریزی اس کی معلوم ہوتی ہے کہ آج 24 تاریخ ہے، انگریزی کی 24 تاریخ ہے، پر اسلامی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ آج اسلامی تاریخ کیا ہے میرے بھائی؟ بتاؤ ذرا، کوئی ہے بتانے کے لائق کوئی ہے میرے بھائی جو آج اسلامی تاریخ بتائے؟ اسلامی تاریخ کیا ہے؟ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کون سی ماہ چل رہی ہے؟ اس کے بعد کون سا ماہ آنے والا ہے؟ میرے بھائی یہ 11ویں مہینے چل رہے ہیں، یہ 11ویں مہینے ہیں، اس کے بعد 12ویں مہینے آئیں گے۔ 12ویں مہینے ذوالقعدہ کا ہے جس کے اندر قربانی میں میرے بھائی قربانی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی 25 تاریخ آج ذوالقعدہ کی 25 تاریخ ہے میرے بھائی، آج 25 تاریخ ہے، اس کا بھی رکھنا یاد میرے بھائی، فرض ہے، سنت ہے میرے بھائی، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا میرے بھائی۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے میرے بھائی، ہر کوئی انسان اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے پریواروں کے لیے، کیونکہ آنے والی عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہا ہے، بقرعید کی تیاری کر رہا ہے، عید کی تیاری کر رہا ہے، شاپنگ جا رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، وہاں سے نئے طرح کی کپڑے خرید رہا ہے۔ میرے بھائی یہ نہیں معلوم کسی کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی جان قربان کی تھی اس ماہ کے اندر۔ میرے بھائی یہ ماہ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون صاحب نصاب ہے؟ نہیں ہے، کون صاحب یہاں پر نصاب نہیں ہے؟ لوگ کہتا ہے میرے پر قربانی واجب نہیں ہوا، میرے پر قربانی فرض نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ کے اوپر کیسے قربانی واجب ہوا؟ جو 25,000 کا مالک ہے وہ اس پر قربانی واجب ہو گیا ہے، جو 25,000 کا جس کے پاس سونے یا چاندی ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہو چکا ہے میرے بھائی۔ ابھی تو یہ معاملہ چلا ہے، ابھی کا تعلق یہ چلا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر کسی باپ بیٹے بہو ماں سب ایک سدس ہے، یہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی کو قربانی ہو گیا۔ نہیں بھائی یہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باپ صاحب نصاب ہے، 25,000 کا مالک ہے تو اس پہ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر بیٹا 25,000 کا مالک ہے تو اس پہ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر بہو 25,000 کی زیورات رکھتی ہے تو اس پہ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کی بیوی 25,000 کے زیورات یا مال ملکیت رکھتی ہے اس پہ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کی والدہ، آپ کے والد 25,000 کا مالک ہے یا اس کے پاس زمین ہے یا جائیداد ہے یا ملکیت ہے اس پہ الگ قربانی ہے۔ ابھی کیا چلتا ہے معاشرے کے اندر؟ ابھی اس بار باپ کے نام سے دے دیا، اگلے بار بیٹے کے نام سے دیتا ہے، پچھلے بار بہن کے نام سے دیا، ایسا طریقہ چلتا ہے۔ ایک طرف سنت کو ادا کرتا ہے، ایک طرف گناہ کرتا ہے۔ یہ معاشرہ کیسے قبول ہوگا بھائی؟ قربانی قبول کیسے ہوگی میرے بھائی؟ قربانی کا طریقہ کو بڑھاؤ۔ کپڑے سے پہلے اس ماہ مبارک کے اندر جو آنے والا ماہ مبارک ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس ذوالحجہ مہینہ کے اندر عید کے شاپنگ کو چھوڑ دو، آپ عید کی شاپنگ نہ کرو بھائی۔ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس میں کماتا نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ آپ کے پاس 25,000 کی موبائل ہے، آپ پھر بھی صاحب نصاب ہیں بھائی۔ 25,000 کا ہاتھ میں موبائل ہے، قدم صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہم پہ صدقہ واجب نہیں ہوا، ہم پہ صدقہ فرض نہیں ہوا، ہم پہ زکات فرض نہیں ہو رہا، ہم پہ حج فرض نہیں ہو رہا بھائی۔ 25,000 کا ٹیلی فون آپ یوز کر رہے ہیں رات دن، آپ کہتے صاحب نصاب نہیں ہے ہم۔
اگر آپ کا اولاد اتنا بڑا اگر 25,000 کا موبائل اس کو خرید کے دے رہے ہیں، بالغ ہے، تو اس پہ الگ قربانی واجب ہو گئی۔ میرے بھائی مسئلہ پتہ کر لینا کسی مفتیان کرام سے۔ میں ڈنکے کے چوک پر کہتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا بالغ ہے، آپ نے اس کو 25,000 کا ٹیلی فون دیتے ہیں، وہ اگر وہ ٹیلی فون اکیلا یوز کرتا ہے تو اس پہ الگ قربانی واجب ہو گئی۔ میرے بھائی کیسے تم زندگی گزارتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو گے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف نظر اٹھاؤ گے، میرے بھائی جاجا پور والے، پچھلے بار میں نے اتنی اچھی قیمتی باتیں بتائی ایسے چڑھانے والے، میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا سننے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں کانپنے والا ہے۔ جاجا پور والے پتھر، وہاں پہاڑی علاقہ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا دل بھی پہاڑ جیسا بن گیا، پتھر ہی نہیں بن گیا۔ اس کو موم بناؤ بھائی، قرآن کی آیت سن کے موم بناؤ، دین کی طرف آ کر کے موم بناؤ۔ کہاں جاؤ گے، کس طریقے کو اپناؤ گے، کیسے خدا کے سامنے اپنی چہرے کو دکھاؤ گے؟ ارے بھائی قبر میں جانے کے لائق ہے، 50 سال کی عمر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نظر اٹھاؤ میرے بھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہارا بچہ 60 سال کا ہو جائے، اگر تمہارا بچہ 60 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، قرآن کا حکم کرو، تعلیم کا حکم کرو۔ اگر تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے مسجد تک پہنچاؤ۔ اب میرے بھائی برا مت ماننا، یہ ہنسنا مت اس جگہ۔ یہاں پر بتاؤ کچھ 30 سال کے بھی بیٹھے ہیں، کوئی 40 سال کے بھی بیٹھے ہیں، 50 سال کی بھی بیٹھے ہیں، تو جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں مارنے کا حکم دیا، تو بتائیے جو 30 سال 20 سال 25 سال تک 35 سال 45 سے بتائیے اس پہ لاٹھ واجب ہوا ہے نہیں، اس پہ ڈنڈا واجب ہو رہے ہیں نہیں، اسے ڈنڈا مار کے مسجد تک کھینچ کے لانے کی ضرورت ہے نہیں؟ بھائی بتاؤ، خود فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، میں نہیں فیصلہ کروں گا۔ بھائی میں آپ کا امام اگر ہوں، میں آج جھک کر چلے جاؤں گا، بھائی میں حق بات بتا کے جاؤں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ بھائی جب 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے مار کے مسجد لے جاؤ، جس کی عمر 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال ہے، تو بتائیے اس پہ ڈنڈے واجب ہے کہ نہیں؟ ڈنڈا مارنا اس پہ ہے کہ نہیں حق؟ میرے بھائی پھر بھی آپ تک اللہ والا اللہ کا ڈر خوف لے کر کے صبح تو صبح آپ کے گھر تک جاتا ہے، آپ کو کہتا ہے پیار سے، بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کا کاروبار تو ٹھیک چلتا ہے، بھائی مسجد میں آپ کو نہیں دیکھا میں نے، فجر میں آیا کرو، بھائی نماز میں آیا کرو، آپ کو پیار سے کہتا ہے، پیار کی بولی نہیں تو وہ کہاوت ہے کہ لات کے بھوت بات سے کیسے مانیں گے۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ کہیں اس زمانے میں عمر جیسا کہیں خلیفہ پیدا نہ ہو جائے جو لٹ مار کر کے مسجد تک لانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ بھائی ایمان لاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 4 امتحان لیا، 4 امتحان ایسے سخت امتحان لیا، انسان سے آج تھوڑی سی امتحان لی جاتی ہے تو کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، اللہ 2 دن نماز پڑھ لیا، کوئی بھی 5 وقت کے ٹائم ٹیبل سے نہیں پڑھتا ہے، وہ 2 وقت کی نماز پڑھا 2 دن، 2 وقت کی نماز پڑھتا 2 دن، وہ کہتا ہے اللہ میرا یہ کام پورا کر دے، اے مالک میں یہ چیز کو چاہتا ہوں، یہ چیز کو میرا پورا کر دے۔ میرے بھائی کیسے پورے ہوں گے؟ بھائی میرے اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہے نہیں۔ میرے بھائی اگر یقیناً میں تم دعا مانگو، اگر اللہ کا ڈر ہے تم دعا مانگو، اگر تم رونا چاہو، تمہارے آنکھ سے آنسو جب تک نہیں ٹپکے تم سمجھو میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا۔ اللہ کا ڈر جس کے دل کے اندر اتر جاتا ہے اس کے آنکھ سے آنسو بخود بہنے لگتے ہیں میرے بھائی، اس کو رونا یاد آنے لگتا ہے، اسے جہنم اور جنت کا نظر آنے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے 4 امتحان کیا لیے گئے تھے میرے بھائی؟ وہ 4 امتحان ایسے ہیں میرے بھائی، وہ مشقت کے امتحان ہیں۔ وہ نبی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتا تھا، بھائی اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کے ڈر سے ڈرتا تھا۔ بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا بے ایمان والے گھر میں، اس کا باپ بھی ایمان والا نہیں ہے، اس کا گاؤں بھی ایمان والا نہیں ہے، اس کا خاندان بھی ایمان والا نہیں ہے، اس کے گاؤں سماج کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا باپ آزر، اس کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ابھی آپ کو معلوم نہیں۔ اگر کسی نوجوان سے بھی پوچھ لیا جائے میرے مسلمان کے بھائی
کہ فلاں ایکٹر کے فلاں فلم کا کیا نام ہے، اس ایکٹر میں اس فلم کے اندر، اس مووی کے اندر فلاں نے کون صاحب نے ایکٹر کیا ہے، کون صاحب نے کامیڈی کیا ہے، اس میں کون سی ہیروئن ہے، کون سا ہیرو ہے، بھائی بلا جھجک بتا دیں گے۔ ابھی پوچھ لیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا ہے تو نہیں بتائیں گے۔ ایسی ملک مسلمان کی حالت ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے۔ وہ بتوں کو بنایا کرتا تھا، وہ بتوں کو بنا کر کے بیچا کرتا تھا۔ یہ آپ نے علاقے میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک تہوار یہ لوگ کا آتا ہے، ایک تہوار جس میں مورتیاں بنا کر کے بیچتے ہیں اور پانی میں بھساتے ہیں، تالابوں کے اندر جا کر کے اس کو بھسا دیا کرتے ہیں، اس کو بھیج دیا کرتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، جب دنیا کے اندر تشریف لائے، کس بے ایمان والا بھائی، تم تو ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم نہیں ایمان والے ہو، تمہارا باپ ایمان والا ہوا ہوگا، تمہارا دادا ایمان والا ہوگا، تمہارا خاندان جوائن کرو تم زور رشتہ کو کوئی نہ کوئی ایمان والا نکلا ہوگا۔ پر لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نہیں نکلا، اس قوم میں اس کو پیدا کیا گیا، اس قوم کے اندر اس کو پیدا کیا گیا۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ بھائی یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، جس چیزوں کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں پھر اسی کی پوجا کروں، یہ کیا دینے والا ہے، یہ کیسے؟ میں سوچ کر اس کی بہت واقعہ لمبی ہے، پچھلی مرتبہ وقت پوچھ کر کے کہا تو میں آگے کے واقعہ سناؤں تو لوگ اجازت تو دے دیے تھے، بعد میں جا کے مارکیٹوں میں میری برائی کر رہے ہیں، کتنا وقت لے دیا، اتنا وقت۔ بھائی آج تک دین کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ آج ٹائم ٹیبل کو بات ختم کر لی جائے، چاہے اب تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا کمی، غلطی تو آپ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے بھائی غیر مسلم آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھائی میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام چھوٹا ہے، کیا کہتا ہے؟ جب اس کے سامنے لڈو لے کے گیا، جب اس کے سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کھا بے، کھا کھا۔ بھائی کھانے کے لائق رہے گا تب تو کھائے گا، کھانے کے لائق رہے گا تب تو کھائے گا۔ بھائی اس بنسبت تم نہ بنو، اس مورتی جیسے تم مورتی نہ بننا۔ بھائی میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ جب اپنی جسم پر کا مکھی نہیں بھگا سکتا تو یہ میری حکومت کو کیسے پورا کر سکتا؟ اس کے واقعات 7ویں پارے کے اندر لکھی ہوئی ہے میرے بھائی، 7ویں پارے کے اندر اس کے تفسیرات بھرے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ جب تفسیر میں قرآن کی آیت سے دوں تو میں پھر پتا چلا کہ پچھلا ٹائم سے پار ہو جائے گا، 2.5 بھی بچ سکتا ہے۔ صرف اس کے واقعات میں صرف شارٹ کٹ تفسیر نہیں بتاتا تو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں، اللہ کو شعور دیا ہے، خود سمجھ لینا میرے بھائی۔ میرے بھائی کیا کہتے ہیں کہ جب سورج کو دیکھا کہا اللہ میرا بہت بڑا ہے، میرا مالک سب سے بڑا ہوگا، میرا حاکم سب سے بڑا ہوگا۔ رات کے تر میں جب رات کے موسم میں دیکھتا ہے تو چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچہ ہے، جب وہ کہتا یہ میرا خدا ہوگا، صبح دیکھتا ہے وہ چاند چھپ گیا، کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا خدا مالک وہ مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ جب صبح سورج کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے چاند سے اس سے بڑا ہے، بڑا سائز کا ہے۔ صبح کے وقت میں آپ سورج کو دیکھا کر تو بڑا سائز ہوتا ہے میرے بھائی۔ وہ کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، کہا جب دیکھا شام میں وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہ ہوگا، میرا خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ بھائی میرے جب ابراہیم علیہ السلام کچھ عمر کے ہوئے تو یہ وہ تہوار آیا، وہ لوگ ایک تہوار آیا، جب تہواروں کے اندر سب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا چیز کے بہانے لگائے؟ سر کے درد، بعض روایت میں سر درد کا ہے، بعض روایت میں پیٹ درد کا ہے، بعض روایت میں کسی کوئی بعض کتاب میں کچھ اور آئے ہیں۔ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اس میلے کے اندر نہیں گئے، میلے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو کیا کیے؟ 313 جو بتیں رکھی ہوئی تھی اس کے باپ نے بنایا تھا، گاؤں والے جو اس کو پوجتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف سے کولہاڑی لے کر کے سارے کو